لن منگ نے جواب دیا، بالکل۔ کمرے میں سب ہنسنے لگے جب لن منگ نے مذاق میں کہا کہ مسٹر ہان 36 سال کے ہو کر بھی غیر شادی شدہ ہیں، شاید کوئی ساتھی ڈھونڈ رہے ہیں۔ چونگ اور ہونگ ننگ نے بھی مذاق میں بات کو آگے بڑھایا، جس پر ہان چینگ یو کا چہرہ لال ہو گیا۔ اس نے اعتماد سے کہا کہ اس کی شکل و صورت اور حالات کے ساتھ شادی نہ ہونا ناممکن ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ اس نے کبھی شادی کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا۔ لن منگ نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اگر آپ آج یہاں نہ بیٹھے ہوتے تو شاید کبھی شادی نہ کرتے۔ یہ سنتے ہی ہنسی مذاق کا ماحول یکدم سنجیدہ ہو گیا۔ سب کی نظریں لن منگ پر جم گئیں۔ لن منگ نے آگے کہا، پرسوں یعنی 2 ستمبر کو آپ بزنس ٹرپ پر جا رہے ہیں، ہے نا؟ صبح 9:30 بجے کا ٹکٹ ہے، کراس سی پورٹ سے بحری جہاز پوسائڈن پر۔ یہ سن کر ہان چینگ یو کے کانوں میں سنسناہٹ بھر گئی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ منصوبہ کسی کو معلوم ہی نہیں تھا، پھر بھی لن منگ نے وقت، جگہ اور بحری جہاز کا نام تک بتا دیا۔ چانگ یو تقریباً گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ باقی سب حیران رہ گئے اور پوچھنے لگے کہ بحری جہاز کیوں؟ سیدھا جہاز سے یورپ کیوں نہیں جا رہے؟ چانگ یو نے بتایا کہ وہ تھک گیا تھا، اس لیے کروز پر آرام کرنا چاہتا تھا۔ لن منگ نے گہری نظر سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، یہ بے چینی آنے والی آفات کی وجہ سے ہے، اور صرف ایک نہیں بلکہ 1 سے زائد آفات ہیں۔ پہلی آفت یہی کروز ہے، آپ کو فوراً ٹکٹ کینسل کر کے ہوائی جہاز لینا چاہیے۔ جب پوسائڈن ولنیا کے قریب پہنچے گا تو شاید طوفان آئے گا اور لہریں بلند ہوں گی جہاز پر، لوگ مر بھی جائیں گے۔ یہ سن کر سب کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور ہان چینگ یو نے جھک کر لن منگ کا شکریہ ادا کیا۔ جہاں تک دوسرے امتحان کا تعلق ہے، لگتا ہے یہ عشق و محبت کا امتحان ہے۔ لن منگ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ہان چینگ یو کی طرف دیکھا اور کہا، کیا یورپ میں آپ کی کوئی محبوبہ ہے؟ ہان چینگ یو کا دم گھٹنے لگا۔ وہ یقین ہی نہیں کر پا رہا تھا کہ لن منگ کو یہ سب کیسے پتہ ہے۔ یوکرین کی لڑکی، لمبے قد، گوری رنگت، خوبصورت چہرہ، ذوق تو اچھا ہے آپ کا، لن منگ نے مزید کہا۔ یہ سن کر ہان چینگ یو کے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے لن منگ نے اس کے اندر تک دیکھ لیا ہو۔ حالانکہ یہ حقیقت یہ تھی کہ وہ لن منگ کو ضرورت سے زیادہ بڑھا چڑھا کر سوچ رہا تھا۔ لن منگ کا ہنر صرف مستقبل کی جھلک دیکھنے تک کا تھا، کسی کے اندر جھانکنے کا نہیں۔ چونگ کے بعد ہان چینگ یو کی آزمائش پر چل رہی تھی، اس لیے زو چونگ اور باقی سب نے یوکرینی عورت والی بات کو نہیں چھیڑا۔ سب کی نظریں لن منگ پر جمی تھیں کہ وہ آگے کیا کہے گا۔ کچھ لمحے بعد لن منگ کے چہرے کی مسکراہٹ مدھم پڑ گئی۔ دل لگی اپنی جگہ، لیکن محتاط رہنا بہتر ہے۔ اسے خریدا جا چکا ہے، اس کے پیچھے ایک آدمی ہے، سلانگ کیفو، وہ بھی یوکرینی ہے۔ یہ سن کر ہان چینگ یو کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ سلانگ کیفو واقعی وہی تھا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر باقی سب کو بھی یقین ہو گیا کہ ایسا کوئی ہے۔ لی ہونگ یوان اور زو چونگ نے سانس روک لی، لیکن ہونگ ننگ اب بھی شکوک میں تھا۔ آخر یہ سب ابھی ہوا تو نہیں تھا؟ ہونگ ننگ کے لیے یہ ماننا مشکل تھا۔ وہ ہمیشہ سمجھتا تھا کہ لن منگ بھی ان ٹی وی والے شعبدے بازوں کی طرح ہے جو لوگوں کو بہلا پھسلا کر بیوقوف بناتے ہیں۔ شکریہ مسٹر لن، بہت شکریہ۔ ہوش میں آتے ہی ہان چینگ یو نے جھک کر دوبارہ گہرا سلام کیا۔ لن منگ نے ہلکے سے کہا، آپ نے چنجیا کی مدد کی تھی تو میرا فرض تھا کہ بدلے میں آپ کے کام آؤں۔ یہ تو محض انصاف ہے۔ بھائی لن، زو چونگ نے اچانک کہا، ہم تینوں دوست ہیں۔ آپ نے مجھے اور بھائی ہان کا مستقبل دیکھا تو کیا راہب کو بھی نہیں دیکھ سکتے؟ یہ سن کر ہونگ ننگ کا چہرہ سیاہ پڑ گیا۔ وہ ویسے بھی یقین نہیں رکھتا تھا، اوپر سے سوچ رہا تھا کہ جسے بھی لن منگ کا مستقبل دیکھتا ہے اس پر کوئی مصیبت آن پڑتی ہے۔ زو چونگ کے لیے 1 مصیبت، ہان چینگ یو کے لیے 2، تو اس کے لیے 3 آفتیں۔ میری تقدیر میرے اپنے ہاتھ میں ہے، ہونگ ننگ نے سخت لہجے میں کہا۔ بکواس مت کرو، بھائی لن کی طاقت تمہاری سوچ سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ تمہاری خوش نصیبی ہے کہ وہ تمہارا مستقبل دیکھنے پر راضی ہیں۔ آرام سے بیٹھو، اگر مزید زبان چلائی تو دوستی ختم، زو چونگ نے ڈانٹ دیا۔ لن منگ مسکرا دیا۔ وہ زو چونگ کی طرح تنگ دل نہیں تھا۔ فکر نہ کرو، راہب کی قسمت فی الحال اچھی ہے، ابھی کے لیے کوئی خطرہ نہیں۔ دیکھا، میں نے کہا تھا، ہونگ ننگ نے آہستہ سے کہا، لیکن عجب بات یہ تھی کہ دل میں ایک سکون سا اتر آیا۔ بھائی لن، مطلب ابھی تو ٹھیک ہے، مگر آگے چل کر کوئی مسئلہ ہوگا؟ چونگ، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے بد دعا دے رہے ہو؟ ہونگ ننگ بھڑک اٹھا۔ چپ رہو، زو چونگ نے اسے گھورا اور پھر لن منگ کی طرف دیکھا۔ لن منگ نے سنجیدگی سے کہا، ایک معاملہ ہے، لیکن ابھی کہنا مناسب نہیں، وقت آنے پر میں خود مدد کر دوں گا۔ وہ دوسروں کی مصیبتیں ٹال سکتا تھا، مگر سب کی تقدیر نہیں بدل سکتا تھا۔ کچھ راستے اور کچھ باتیں ابھی شروع ہی نہیں ہوئی تھیں،
اس لیے ان کا ذکر بھی ابھی بے فائدہ تھا۔ مزیدار کھانے اور چند جام کے بعد ہانگ ننگ نے باورچی خانے کو ہدایت دی کہ لنمنگ کے لیے کچھ سوئمنگ کریب، 5 پاؤنڈ کا فلاور ڈریگن، بھاپ میں پکی ہوئی گروپر مچھلی، چاکلیٹ پڈنگ اور کئی مزید قیمتی ڈشز اور ڈیزرٹس پیک کر دیں۔ یہ سب ہوٹل کی قیمتوں کے حساب سے کم از کم 10,000 یوان سے اوپر کا بل بنتا تھا، لیکن ہانگ ننگ نے لنمنگ کو پیسے دینے سے ہی نہیں دیے۔ آخر کار ہان چینگ یو نے بل چکایا، جس پر ہانگ ننگ ناخوش ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ لنمنگ نے فی الحال اس کے لیے کچھ نہیں کیا تھا، اس لیے وہ اس کا احسان نہیں لینا چاہتا تھا، لیکن ہان چینگ یو مختلف تھا۔ لنمنگ نے اس کی 2 بڑی آزمائشوں کی طرف اشارہ کیا تھا، تو یہ اس پر احسان تھا، اور بل دینا اس کے لیے ایک طرح سے قرض چکانا تھا۔ سفر کی پیشکش بھی ہان چینگ یو نے کی، لیکن لنمنگ نے انکار کر دیا اور سیدھا ٹیکسی پکڑ کر آنجو رہائشی کمپلیکس روانہ ہو گیا۔ لی ہانگ یوان بھی اپنے دفتر ہانگ یوان فائنینشیل مینجمنٹ لوٹ گیا۔ جب وہ سب جا چکے تو ہانگ ننگ نے ہان چینگ یو کو اور زو چونگ کی طرف مڑ کر کہا، تو یہ بھائی لن واقعی اتنے کمال کے ہیں؟ زو چونگ بولا، ماننا نہ ماننا تمہاری مرضی، مگر ثبوت تو میرے پاس ہے۔ بھائی لن نے نہ صرف مجھے نہیں بچایا بلکہ میرے سارے خاندان کو سہارا دیا۔ ہانگ ننگ نے ہان چینگ یو کی طرف دیکھ کر پوچھا، بھائی ہان، یہ سلانگ کی فو کون ہے؟ ہان چینگ یو نے وضاحت کی، وہ میرا مقابل ہے۔ سال کے آخر میں ہیڈ کوارٹرز ایک بڑی ایگزیکٹو ریویو کرنے والے ہیں۔ چونکہ اگلے سال چین کے جنرل مینیجر کو ٹرانسفر کر دیا جائے گا، اس لیے ہر شاخ کے CEO اس عہدے کے لیے پرجوش ہیں۔ فیصلہ یا تو میرے یا سلانگ کیفو کے بیچ میں ہوگا۔ کارکردگی ہماری تقریباً برابر ہے، لیکن چونکہ میں چینی ہوں اور یہاں میرا علاقائی اثر بھی ہے، اس لیے اس کی چانسز کم ہیں۔ ہانگ ننگ نے چونک کر پوچھا، تو اگر سلانگ کیفو کو ہٹا دیا جائے تو تم پورے چائنا ریجن کے جنرل مینیجر بن جاؤ گے؟ ہان چینگ یو نے سر ہلا دیا، جی ہاں، بالکل یہی معاملہ ہے۔ یہ سن کر ہانگ ننگ اور زو چونگ کی آنکھیں کھل گئیں۔ پورے ملک کا جنرل مینیجر بننا صوبے کے CEOs ہونے سے کہیں زیادہ طاقتور عہدہ تھا، اور ہان چینگ یو صرف 36 سال کی عمر میں اس مقام تک پہنچ سکتا تھا۔ واقعی اس کی صلاحیت غیر معمولی تھی۔ اس کے پاس محض خاندانی پس منظر تھا اور دوسرے اپنے باپ کے کاروبار کا وارث تھا۔ اگر اصل قابلیت کی بات کی جائے تو وہ دونوں مل کر بھی ہان چینگ یو کے آدھے برابر بھی نہیں تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ دونوں اسے بھائی ہان کہہ کر عزت دیتے تھے۔ ہانگ ننگ نے مسکرا کر کہا، پھر تو بھائی لن نے جو وکلان کی مشوکہ والی بات کی تھی وہ بھی سچ ہے؟ ہان چینگ یو نے کوئی جواب نہیں دیا، اور یہی اس کی تائید تھی۔ ہانگ ننگ نے کہا لگایا، واہ بھائی ہان، آپ تو بڑے رنگین مزاج نکلے، ہاتھ تو آپ نے بیرون ملک تک بڑھا رکھے ہیں، کمال ہے جی۔ دفع ہو جاؤ، تم دونوں روز یہی فضول باتیں کرتے رہتے ہو۔ ہان چینگ یو نے ہنستے ہوئے برا بھلا کہا، پھر سنجیدہ ہو کر بولا، سچ بتاؤں، اگر مسٹر لن نے صرف کوئی دھندلی سی بات کہہ دی ہوتی تو میں بھی شک کرتا، مگر اس نے تو یہ تک بتا دیا کہ میں کس جہاز پر جاؤں گا، کب روانہ ہوں گا، اور سلانگ کیفو کا نام بھی لیا، یہاں تک کہ اس وکلان کا ذکر بھی۔ یہ سب جان کر میں واقعی قائل ہو گیا ہوں۔ ہانگ ننگ نے شانے اچکائے، پھر بھی میرا دل مکمل ماننے کو تیار نہیں۔ سچ پوچھو تو کسی کے لیے بھی ماننا آسان نہیں ہوگا، زو چونگ نے طنزیہ انداز میں کہا، چاہے مانو یا نہ مانو، وقت سب کچھ ثابت کر دے گا۔ بھائی لن نے کہا تھا، پوسائیڈن کروز شپ ویلنسیا کے پانیوں میں طوفان کا شکار ہو گئی، اب یہ دیکھنے کے لیے خبر کا انتظار کرو۔ ہانگ ننگ نے ہنس کر کہا، تم لوگ پاگل ہو گئے ہو لگتا ہے۔ زو چونگ کو اب اور بحث کرنے کا صبر نہیں تھا، اسے ریڈ وائن کے معاملے کو بھی نپٹانا تھا، اس لیے اس نے ہانگ ننگ سے الوداع کہا اور ہان چینگ یو کے ساتھ نکل گیا۔ ٹیکسی میں ڈرائیور نے خوش مزاجی سے کہا، بھائی جان، یہ کیا مزیدار کھانے ہیں، خوشبو تو لاجواب ہے۔ لنمنگ نے مسکرا کر جواب دیا، فلاور ڈریگن آسٹریلیوی ایبلون۔ ڈرائیور کا چہرہ کھچ گیا، دل میں سوچا، واہ جی، بڑے شیخی خور ہیں، سمجھتے ہیں میں پہچان نہیں سکتا، یہ تو صرف صاف تیز مرچوں والے آلو کے سلائس کی خوشبو ہے۔ چند مذاق کرتے ہی وہ ہانپنے لگا۔ دوپہر کا 1 بج چکا تھا جب لنمنگ انجو رہائشی کالونی پہنچا۔ ابھی وہ اوپر جانے ہی والا تھا کہ لی ہانگ یوان کا فون آ گیا، بھائی لن، شراب والے نے میسج کیا ہے، موتائی بک گئی ہے، پیسے آتے ہی میں آپ کے اکاؤنٹ میں ڈال دوں گا۔ اب بھی وہی کارڈ نمبر ہے نا؟ لنمنگ نے مسکرا کر بولا، اتنی جلدی بک گئی؟ اس میں یقیناً زو چونگ کا ہاتھ ہوگا، ہے نا؟ جی، مسٹر زو نے ہی سفارش کی تھی، اصل وجہ یہ ہے کہ یہ شراب بہت مقبول ہے، پھر چاند رات کا تہوار قریب ہے، سب جلدی جلدی خرید لیتے ہیں۔ اچھا، تم پہنچ گئے؟ بس قریب ہی ہوں۔ ٹھیک ہے، احتیاط سے آنا۔ چند مزید جملوں کے تبادلے کے بعد لنمنگ نے فون بند کر دیا۔ وہ دروازے پر ہی تھا کہ سامنے والے مکان سے وانگ لان میں کو کچرا پھینکتے آتے دیکھا۔
گزشتہ واقعے کے بعد بھی وانگ لانمے کے دل میں ایک ہلکی سی جھجک باقی تھی، جیسے ڈر ہو کہ کہیں لنمنگ پھر سے پرانی روش پر نہ لوٹ آئے۔ دادی وانگ، لنمنگ نے مسکرا کر کہا، آپ بالکل وقت پر مل گئیں۔ میں ہوٹل سے کچھ کھانے لایا ہوں، یہ سوئمنگ کریب آپ رکھ لیں، میں اندر نہیں جا رہا۔ وانگ لانمے نے حیرت سے کہا، بیٹا آج کل تو سمندری کھانے بہت مہنگے ہیں، پانی کے عام کیکڑے بھی 50-60 کے ہوتے ہیں، اور ہوٹل میں تو اور بھی مہنگے، اتنے پیسے کیوں ضائع کر رہے ہو؟ اصل میں وہ سمجھتی تھیں کہ لنمنگ نے سستے پانی والے کیکڑے خریدے ہیں، جو اکثر خالی اور کم گوشت والے ہوتے ہیں۔ ان کے نزدیک لنمنگ کی یہ تبدیلی خوش آئند تھی، مگر چونکہ اس کا گھر مالی طور پر کمزور تھا، اس لیے وہ یہ بھی چاہتی تھیں کہ وہ فضول خرچی نہ کرے۔ لنمنگ نے نرمی سے کہا، کوئی بات نہیں دادی، اب کچھ کما رہا ہوں، آپ بس لے جائیں اور کھا لیں۔ وانگ لان میں مزید کچھ کہہ نہ سکی اور کیکڑے اٹھا لیے، لیکن وزن دیکھ کر انہیں فوراً اندازہ ہو گیا کہ یہ عام پانی کے کیکڑے نہیں تھے۔ لنمنگ نے اپنے دروازے کی طرف رخ کیا۔ زوان زوان، پاپا؟ چھوٹی سی آواز اندر سے آئی۔ زوان زوان دروازے کی پیچھے دبکی کھڑی تھی۔ پچھلی بار جب دادا لن چینگو نے لنمنگ کو مارا تھا تو وہ منظر ابھی تک اس کے دل میں خوف بن کر بیٹھا تھا، اسی لیے اس نے دروازہ کھولنے کی ہمت نہ کی۔ لنمنگ نے دروازے کے باہر بیٹھ کر بچی کو کچھ دیر چھیڑا، پھر جیسے ہی چنجیا نمودار ہوئی وہ کھڑا ہو گیا۔ پچھلے کھانے ابھی ختم نہیں ہوئے اور تم پھر اتنا سب کچھ لے آئے؟ چنجیا نے سرد نگاہوں سے اسے دیکھا۔ طلاق کے بعد بھی ہم پہلے سے بہتر گزر بسر کر رہے ہیں، ہمیں تمہاری جھوٹی ہمدردی کی ضرورت نہیں۔ لنمنگ نے اس کے الفاظ نظر انداز کر دیے اور دھیرے سے کہا، میرا کوئی برا ارادہ نہیں تھا، بس یہی سوچا کہ زوان زوان کہیں بھوکی نہ رہ جائے، اسی لیے دیکھنے آ گیا۔ چنجیا کی آواز تن سے بھر گئی۔ اب تمہیں اس کی بھوک یاد آئی ہے؟ جب وہ 3 سال کی تھی اور میں کام پر جاتی تھی تب کبھی فکر نہیں ہوئی؟ اب جب وہ 4 سال کی ہے اور خود اپنا خیال رکھ سکتی ہے تو تمہیں اس کی فکر ستا رہی ہے؟ مزاح کا خیز ہے۔ لنمنگ نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ وہ جانتا تھا کہ جتنی بھی صفائیاں دے وہ سب بیکار ہیں۔ چنجیا نے دروازہ کھولتے ہوئے مزید کہا، ہاں یہ ضرور ہے کہ اس بار تم نے دوبارہ کھانا لے کر دیا ہے، پہلے تو اگر تم توبہ کا ڈرامہ کرتے بھی تو سستا سا کچھ لا کر دے دیتے، لیکن جوں ہی گھر سے پیسے نکلتے تم فوراً بدل جاتے۔ یہ کہہ کر وہ لمحے بھر رکی، پھر ہلکا سا طنزیہ انداز اپناتے ہوئے بولی، چلو دیکھتے ہیں اس بار کب تک یہ نیکی چلتی ہے۔ یہ جملہ بظاہر طنز تھا، مگر لنمنگ کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ چنجیا بھی چاہتی تھی کہ وہ سب ایسا ہی رہے؟ سیکیورٹی ڈور کھلا اور چنجیا اندر داخل ہو گئی۔ اس بار زوان زوان پیچھے نہیں ہٹی، اس نے بس معصومیت سے پوچھا، ماما آپ پاپا کو اندر نہیں آنے دے رہی؟ چنجیا نے پلٹ کر دیکھا، لنمنگ دروازے پر الجھا کھڑا تھا۔ اسے دیکھتے ہی چنجیا کے ذہن میں وہ تمام منظر لوٹ آئے جب لنمنگ گھر آتا اور پورا ماحول جہنم بن جاتا۔ وہ دل ہی دل میں کانپ اٹھی۔ اسے ڈر تھا کہ اگر لنمنگ اندر آیا تو شاید وہ پھر سے وہی درندہ بن جائے گا جو کبھی سب کچھ برباد کر دیتا تھا۔ چنجیا کو پیسوں کی پرواہ نہیں تھی، اس کے دل میں وہ 1,00,000 یوان کبھی اس کے اپنے نہیں لگے تھے۔ اسے پرواہ تھی تو بس اس لمحے کی، یہ چند گھڑیاں جو سکون اور خوبصورتی سے بھری تھیں۔ وہ چاہتی تھی کہ یہ لمحے ٹوٹنے نہ پائیں۔ جو آنے والے ہیں وہ جا نہیں سکتے اور جو جانے والے ہیں وہ رک نہیں سکتے۔ وانگ لانمے کی آواز اچانک سامنے والے مکان سے گونجی۔ چنجیا کا نازک سا بدن لرز گیا، جیسے اس کے اندر کی ساری طاقت ختم ہو گئی ہو۔ اندر آ جاؤ۔ لنمنگ نے گہری سانس لی اور آہستہ آہستہ گھر کے اندر قدم رکھا۔ کلک، سیکیورٹی دروازہ بند ہو گیا۔ چنجیا دروازے کے پاس کھڑی لنمنگ کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ اس نے دروازہ بند کر کے دراصل ایک جوا کھیلا تھا۔ یہ جوا کہ آیا اس شخص کو اندر لانا صحیح فیصلہ ہے یا پھر بہت بڑی غلطی۔ زوان زوان تم نے کچھ کھایا ہے؟ لنمنگ نے بچی کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی، مگر اچانک اس کی نظر بازو پر پڑے نیل پر گئی۔ اسی لمحے اس کا دل چکنا چور ہو گیا۔ میں نے بسکٹ کھائے ہیں۔ زوان زوان نے فاصلہ بنائے رکھا، اتنے سے تو پیٹ نہیں بھرتا، دیکھو پاپا تمہارے لیے مزیدار کھانے لائے ہیں۔ لنمنگ نے ڈبے کھولے، جیسے ہی 5 اسٹار کھانوں کی خوشبو کمرے میں پھیلی، زوان زوان نے کے ننھے قدم بے اختیار قریب آ گئے۔ آخر وہ بھی تو ایک بچی تھی۔ پاپا یہ کیا ہے؟ یہ فلاور ڈریگن ہے، یہ تو تم نے دیکھا ہے۔ سوئمنگ کراب، لیکن یہ تم نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اور یہ دیکھو، یہ ہے چاکلیٹ پڈنگ، بہت میٹھا ہے، تمہیں ضرور پسند آئے گا۔ لنمنگ کی آنکھیں میں شفقت ٹپک رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کر سختی سے تھام لے، لیکن جانتا تھا کہ جلد بازی اس کے زخم اور گہرے کر دے گی۔ چاکلیٹ پڈنگ، کیا میں ایک نوالا لے سکتی ہوں؟
زوان نے معصومیت سے پوچھا۔ ضرور، یہ تو بس تمہارے لیے ہے، آؤ یہ چمچ لو۔ کون سا بچہ لذیذ کھانے کے سامنے مزاحمت کر سکتا ہے؟ اس نے جھجکتے ہوئے پہلا نوالا لیا اور اس کی آنکھیں خوشی سے جگمگا اٹھیں۔ واہ، پاپا نے سچ کہا تھا، یہ تو بہت مزیدار ہے۔ لنمنگ نے اسی لمحے نرمی سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ زوان کھانے میں اتنی محو تھی کہ احتجاج نہ کر سکی۔ دروازے پر کھڑی چینجیا نے یہ منظر دیکھا تو بے اختیار کچھ کہنے کو لب کھلے، مگر اس سے پہلے ہی لنمنگ نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور سیدھا اس کی طرف دیکھنے لگا۔ تم نے بھی کچھ نہیں کھایا نا؟ آؤ ہمارے ساتھ کھا لو۔ مجھے بھوک نہیں ہے، چینجیا نے سرد لہجے میں کہا، لیکن اسی وقت گر اس کے پیٹ کی آواز گونجی اور وہ شرمندگی سے زمین میں گڑ گئی۔ افسوس اس بد نصیب معدے پر، صبح سے چند کوکیز کھائی تھیں، دوپہر کا کھانا نہیں ملا۔ اب خوشبو نے بھوک کو اور بڑھا دیا تھا۔ لنمنگ مسکرا کر بولا، یہ کھانے تو میں نے ویسے ہی بھی تم دونوں کے لیے خریدے ہیں۔ زوان اکیلی کب سے سب کچھ کھا سکے گی؟ اگر پڑے رہ گئے تو ذائقہ خراب ہو جائے گا۔ مجھے نہیں چاہیے، چینجیا نے پھر بھی ضد کی۔ آخرکار لنمنگ نے اپنا پتہ پھینکا۔ یہ کھانے تیان یانگ ہوٹل سے پیک کروائے ہیں، 5 اسٹار ہوٹل سے، کل ملا کے 10,000 یوان سے زیادہ بنے ہیں۔ اگر خراب ہو گئے تو دل نہیں دکھے گا تمہارا؟ کیا 10,000؟ چینجیا کا سانس رک گیا۔ وہ جانتی تھی کہ جھینگے کیکڑے مہنگے ہوتے ہیں، مگر اتنے زیادہ؟ ایک کھانے پر لاکھوں اڑانا، دماغ خراب ہو گیا تمہارا؟ وہ غصے سے بولی۔ لنمنگ نے سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ہاں میں پاگل ہوں۔ پہلے میں وہ دیوانہ تھا جو جانوروں سے بھی بدتر تھا، بجلی گرنے کے قابل تھا، اور اب میں وہ دیوانہ ہوں جو تم سے ہڈیوں تک محبت کرتا ہے اور تمہارے لیے جان بھی دینے کو تیار ہے۔ پلیز لائک اور سبسکرائب کریں اگلے ایپیسوڈ کے لیے۔ تھینکس فار واچنگ۔